ہمارے جماعت اہل حدیث کچھ کے امیر مولانا حضرت مولانا ابوبکر صاحب اور ڈائس پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام اور کافی دیر سے آپ صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے بچے تقریریں اور مدرسے کے بارے میں بہت ساری اچھی باتیں آپ نے اور ہم سب لوگوں نے سنی۔ سچ تو یہ ہے کہ تقریریں سننے کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا جو کچھ کہا جائے، لیکن پھر بھی مولانا عبداللہ صاحب کے صاحبزادے نے اصرار کیا کہ آپ کچھ بیان کیجئے۔ دیکھیے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہر بیماری کی دوا علم ہے، وہ علم کی روشنی جہاں بھی جلے وہ آگے بڑھے، ایسی اللہ سے دعا ہے اور آپ سے بھی اپیل ہے۔ میں ایک پچھلے دنوں ایک پروگرام میں شریک ہوا تھا، تو اس پروگرام میں نے عصبیت کی بات سنی، تو میں نے سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں عرض کروں کہ قرآن شریف کی آیتوں میں ایسا آتا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد عورت کے حساب سے پیدا کیا اور تمہارے دن قبائل یا خاندان اسی لیے بنائے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اور سب سے بہتر تم میں وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ حجۃ الوداع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ آج کسی عربی کو عجمی سے فضیلت نہیں ہے، آج کسی گورے کو کالے سے فضیلت نہیں ہے۔ آپ نے عصبیت کو فرمایا کہ میں نے پاؤں کے نیچے کچل دیا ہے۔ عزیزو علماء کرام، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ عصبیت، انانیت جو ہوتی ہے وہاں سے قوم کی بربادی شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے میں یہ دھیان دلاؤں گا کہ مسلم کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ایک ایسے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے کہ وہ نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، بلکہ صرف مسلم ہے۔ اور اسلام کی یہی خوبی ہے کہ کلمہ پڑھنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ بھائی ہے۔ المسلم للمسلم اخوہ، مسلمان مسلمان کا بھائی۔ اس عصبیت پر مجھے ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ نسل قومیت تہذیب و رنگ، نسل قومیت تہذیب و رنگ، خواجگی نے خوب بنائے چن چن کے مسکرات۔ لوگوں نے کہا کہ کبھی کہا کہ ہم بڑے نسل کے ہیں، کبھی کہا کہ ہم ایک قوم کے ہیں، کبھی کہا کہ ہم اس رنگ کے ہیں، گورے رنگ کے ہیں، کبھی کہا کہ قومیت ہمارا بھارت ہندوستان ہے، لیکن نہیں، الصین لنا والکل لنا، پوری دنیا ہماری ہے۔ تو میں علماء کرام سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اور ہم کی ذمہ داری ہے کہ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی فخر ہے کہ حضرت مولانا عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے اس پورے علاقے کو ایک لڑی میں پرو دیا تھا۔ وہاں کوئی شمرا نہیں، متوا نہیں، سما نہیں، نوڑے نہیں، بلکہ جماعت اہل حدیث کے فرد گنے جاتے تھے۔ آج وہ چیز دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ تو میں علماء کرام سے یہ کہوں گا کہ عصبیت کو اگر آپ آگے بڑھنے دیں گے تو معاف کیجیے، ہمارا اور آپ کا جو مقام ہے وہ شاید دھیما نہیں، خطرے میں نہیں پڑے تو دھیما ضرور پڑ جائے گا۔ اسی لیے آپ کو طاقت سے کہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا وہ مسلمان ہے، وہ ہمارا بھائی ہے،
وہ کسی عصبیت یا قومیت یا نسل اس کی یہاں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے، میں میرے عزیز علماء کرام سے بھی کہوں گا کہ ہم کو ہماری ذمہ داریاں بھی نبھانی چاہیے، اور ہمارے جو ہم کو اللہ نے علم دیا۔ دیکھیے، دوسری میں بھی بات آپ کو عرض کر دوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں علماء ہی ڈرتے ہیں، یا علماء ہی، قرآن شریف کی آیت ہے انما یخشى من عباد العلماء، دنیا کے لوگوں میں سے علماء ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں یا اچھی چیزوں کو پھیلاتے ہیں۔ اس لیے علماء حضرات کی میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ قوم کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، علماء حضرات کی آپ کی عزت کرنا آپ کا اولین فرض ہے، کیونکہ عالم پڑھا لکھا آدمی، اس سے آپ امیدیں تو بہت رکھتے ہیں۔ میں تو کبھی کبھار کہتا ہوں کہ ہمارے آگےوان لوگ جو ہم لوگ ہیں، جو تھوڑا بہت آگےوانی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب بہت ہو گئے لیکن کچھ کام نہیں کرتے، لیکن میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ وہ مولوی جو 1500 یا 2000 کی تنخواہ آپ ان کو دیتے ہیں، اس سے آپ کتنی بڑی اپیکشا رکھتے ہیں؟ وہ ماسٹر جو کبھی بھی حاضری نہیں دیتا، اس کی 10,000 15,000 25,000 تنخواہ ہوتی ہے، اس سے آپ اتنی امیدیں نہیں رکھتے، لیکن مولوی صاحب سے آپ بہت ساری امیدیں رکھتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم علماء کرام کی عزت کریں، علماء کرام سے کام لیں، اور علماء کرام کو کبھی بھی کم نہ سمجھیں، کیونکہ جب کسی قوم نے اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو، اپنے سمجھداروں کو، اپنے عالموں کو اور اپنے نصیحت کرنے والے کو اگر ہلکا سمجھا تو وہ قوم پر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور پھر دوسری بھی میں بات آپ کر دوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی دربار میں جنرل بھی ہوتے تھے جن کو آپ نے سیف اللہ کا لقب دیا، ابو ہریرہ جیسے حدیث کے جاننے والے بھی ہوتے، ان کو اس طریقے کا لقب دیا۔ عمر فاروق جیسے فیصلے کرنے والے بھی لوگ تھے، آپ نے ان کو اس طریقے سے ٹیکل کیا۔ تو علماء لوگ یا ہمارے کام کرنے والے لوگ جن کی جس طرح کی حیثیت ہے، ان کو اس کی طرح حیثیت سے آپ ٹیکل کیجیے یا ان کا احترام کیجیے۔ نہیں تو پھر یہ میں آپ سے کہوں کہ جس طریقے سے آج جو ماحول بن رہا ہے، دیکھیے جو ماحول بن رہا ہے، وہ میں مانتا ہوں دھیرے دھیرے ہمارے کے بعد جو نسل آئے گی، وہ اسلام پہ قائم رہنے کے لیے بھی ان کے لیے ہم کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ بچوں کو اگر ہم لوگ تعلیم نہیں دیں گے، اور جو اس وقت کی جو ہوائیں چل رہی ہیں تحریت کی یا انانیت کی یا قومیت کی یا آپ کہیے کہ عصبیت کی، وہ ہوائیں اس طریقے سے لے جائیں گی کہ آپ کا یہ علاقہ جو ہے وہ محفوظ رہنا بھی مشکل ہوگا۔ اس لیے بچوں کو تعلیم دیجیے، جو آپ کے علماء کرام ہیں، جو آپ کے جاننے والے ہیں، ان کی حیثیت سے اس کا احترام کیجیے، انشاءاللہ قوم آگے بڑھے گی، اور آپ کا اور ہمارا یہ جو علاقہ ہے اس کی خصوصیت باقی رہے گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو عالم، جو آدمی، جو ویکتی، جو جماعت کا ذمہ دار آدمی جس طرح کی حیثیت رکھتا ہے، جس طریقے سے اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، اس طریقے سے اس کا احترام کریں گے آپ اور ہم، تو پوری قوم کو، پوری سماج کو فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم کو ایک اسلام کے ایک ایسی آواز میں، ایک ایسی لڑی میں پروے کہ جس طریقے علامہ اقبال نے کئی ایسے شعر کہے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد نہ ایرانی نہ تورانی بلکہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اس لیے دیکھیے، پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ عالموں کی قدر کیجئے، عالموں سے فائدہ حاصل کیجئے۔ مجھے کافی دکھ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی تو بہت ہو گئے ہیں لیکن کچھ کام نہیں کرتے۔ دیکھیے، مولوی سے، علماء کرام سے کام لینا، ان کی عزت کرنا آپ کا پہلا فرض ہے۔ اگر آپ ان سے کام نہیں لے پاتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، تو معاف کیجئے کہ وہ مولوی، وہ عالم، وہ پڑھا لکھا آدمی آپ کو کیسے آپ کو عزت دے سکتا ہے؟ دیکھیے، میں یہ بات کہتے ہوئے پوری کروں گا کہ تعلیم مجھے ہمارے ساتھی مولانا عبداللہ صاحب کی صاحبزادوں نے جس طریقے سے مدرسے کے لیے جو محنت کی ہے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور آگے بڑھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے مولانا عبداللہ صاحب ہمارے ساتھی ہیں،
ان کی عزت احترام کا میں صرف اتنا آپ کو کہوں گا کہ ہمارے وہاں شکراوا کے استاد بھی مولانا کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. تو آپ کی محنت وہ آگے رہے، ایسے اللہ سے دعا ہے. تو اللہ تعالی ہم کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اور نیک اور سچے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے والے کو بھی توفیق دے اور جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. حالانکہ کہنے کی امید یا وہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی نہ کہتے ہوئے بہت کچھ کہہ گیا. یہ مولانا کی مہربانی ہے اور جو انہوں نے مجھے موقع دیا. اللہ سب کو نیک عمل توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.